چھوٹے مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اعتماد والے لوگوں نے بتایا کہ آپ کی محفل میں کچھ ایسے آپ کے مریدین اور خلفاء ہیں جو آپ کو بطور سجدہ آ کے آپ کے سامنے گر جاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ادب کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ اپنے جو مالک ہوتا تھا یا اس بادشاہ ہوتا تھا یا کوئی وزیر یا کوئی بڑا ہوتا تھا تو لوگ ان کے سامنے آ جاتے اور ان کے سامنے زمین کو بوسہ دیا کرتے ہوتے تھے اپنی عاجزی اور اپنی غلامی کو ان کے آگے پیش کرنے کے لیے۔ تو پھر بعد میں وہ سجدہ تعظیمی ہو گیا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا آپ نے کہ حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور اکبر بادشاہ کے درمیان جو تنازع ہوا تھا، اور پھر وہ اکبر بادشاہ لوگوں سے اپنے جانب سجدہ کراتے ہوتے تھے، امام ربانی صاحب نے ان سے منع کیا، تو کچھ علماء نے اس کے حق میں جواز میں فتویٰ بھی دیا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے کچھ مریدین اور آپ کے خلفاء آ کے آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس سجدہ کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی شناعت اور بدی، فرماتے ہیں یہ سورج سے بھی زیادہ تابندہ ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ سجدہ رب کے لیے کیا جا سکتا، بس اور کسی بندے کے لیے سجدہ نہیں کہہ سکتا۔ اور فرماتے ہیں علی الخصوص شخص کے بے اقتداء خلق خود را برآورد باشد، اور فرماتے ہیں چھٹ جائے کہ آپ نے اپنے آپ کو لوگوں کا مقتدا بنایا ہوا ہے، لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں اور آپ کی مجلس میں ایسے کام ہو جاتا ہے کہ آپ ہی کے لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ پھر کیا ہے کہ آپ اپنی مقلدان کو جو آپ کی تقلید کرتے ہیں گویا آپ ان کو کھلا اجازت دے رہے ہیں، فلہٰذا یہ کام مت کر لیا کرو۔ آپ فرماتے ہیں وَإِذَنْ عُلُومِ اِن طَائِفَ عُلُومِ احوال است وَأَحْوَال وَمَوَارِثِ اعمال اند، فرماتے ہیں ہمارے سلسلوں کے جو جتنی بھی لوگ ہیں نا، ان کے پاس علوم کیا ہوتے ہیں؟ احوال ہے، علم الحال ہے۔ اور فرماتے ہیں یہ احوال کا علم جو ہے یہ نتائج و ثمرات ہے اعمال کی۔ ہم پر جو اچھی حال ہوتی ہے نا، یہ ہمارا اچھا حال ہمارے اچھے عمل کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کی وصل و قرب میں جانے والے لوگ ہیں، فرائض و سنن و واجبات و مستحبات پر عمل کرتے ہیں تب ہمیں حال ملتا ہے، اگر یہ چیزیں نہ کریں تو ہمیں حال نہیں ملے گی۔ وَكَسِّرَا از علوم احوال میراث بوات کے اعمال را درست کر دباشد، اور فرماتے ہیں وہی بندے کو علم حال مل سکتی ہے جس نے علم کو اس حال کو اپنی اعمال کی وجہ سے بنایا ہوگا۔ بھائی ایسے تھوڑا ہوتا ہے، تھوڑی ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ نہ عبادت کرے نہ طاعت کرے اور اسے حال مل جائے۔ ہمیں نمازیں پڑھنی ہوگی، ہمیں روزے رکھنے ہوں گے، ہمیں عبادات کرنے ہوں گے، طاعات کرنے ہوں گے، زکوٰۃ دینے ہوں گے، اعمال صالحہ کرتے جائیں گے تو تب ہمیں حال ملتے جائیں گے، ایسے تو حال نہیں ملتا۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ عمل و بحق آل قیام نمودہ و اعمال را تصحیح وقت میسر شود کہ اعمال را بشناسد، فرماتے ہیں آپ کو نا عمل تب ملے گا جب آپ عمل کی صحت کو تو جان لو گے نا کہ یہ عمل ٹھیک ہے کہ غلط ہے میں کر رہا ہوں۔ حال، یہ حال جو ہمیں مل رہا ہے یہ حال ہمارا جو ہے یہ تابع ہے ہمارے اعمال کی، ہم نے اچھے عمل کیے تو حال اچھا ہوگا۔ اور فرماتے ہیں عمل کا دار و مدار اس پر ہے کم از کم آپ کو یہ تو پتہ ہونا کہ عمل جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں۔ اب آپ تو سوچ رہے ہوں گے کہ جو دن کے سورج طلوع ہونے کا وقت ہے، جو کراہیت نماز کا وقت ہے، جو اوقات مکروہ ہے، دن کو جو بالکل استوا میں ہو وقت مکروہ ہے، غروب کا وقت جو ہے وہ وقت مکروہ ہے، اور آپ غروب کے وقت بھی لگے رہیں گے نماز پڑھتے جائیں گے، آپ جو استوا کے وقت میں بھی پڑھتے جائیں گے، آپ سورج طلوع ہوتے وقت بھی پڑھتے جائیں گے، آپ کے خیال میں تو یہ ہوگا کہ میں صحیح کر رہا ہوں، لیکن آئی بھری ذرا یہ تو سوچو کہ میں کر جو رہا ہوں عمل، کیا یہ عمل صحیح بھی ہے کہ غلط بھی ہے؟ اور اگر غلط عمل کرتے ہو تو پھر توقع اپنی حال کی کیسے رکھ سکتے ہو میرے بھائی؟ عمل غلط کر رہے ہو اور پھر کہہ رہے ہو کہ میں صوفی ہوں، مجھے تصوف ملا ہے، مجھے عمل ملا ہوا ہے۔ فرماتے نہیں، فرماتے وہ کیفیت ہر عمل بداند، اور ہر عمل کی کیفیت بھی جاننا ضروری ہے کہ کیسے کروں کیسے نہ کروں اس کو۔ وَآن علم احکام شرعی است، وہ آپ کو کہاں سے مل سکتے ہیں؟ وہ احکام شریعت کی علم حاصل کرنے سے۔ بھئی ایک بندہ کہے میں نماز تو پڑھ رہا ہوں لیکن قبلہ رخ ان کو قبلہ رخ کڑا ہی نہیں ہو رہا،
ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن وضو نہیں کر رہا، بغیر وضو کی نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، اس میں رکوع اور سجدہ نہیں پڑھ رہا۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، اسے نماز کی تسبیحات اور نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، تو پھر ان کی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ پہلے اس کو طریقہ سیکھنا ہوگا، اور یہ طریقہ ہمیں کہاں سے سیکھنا ہوگا؟ یہ ہم احکام شریعت کی علوم کو پڑھیں گے تب ہمیں ملیں گا یہ۔ ہاں، اور فرماتے ہیں کہ وَإِنْ علوم اکتسابیاست از آمختن آن ہیچ کسرا چارہ نیست۔ فرماتے ہیں یہ علم اکتسابی ہے، اس کو آپ نے کسب کرنا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور فرماتے ہیں اس علم سے آپ کو کوئی چارہ نہیں ہے۔ تمہیں جو مقام ملنا ہے وہ آپ کی عبادات کی وجہ سے ملنا ہے، اور عبادات تب عبادت ہوگی جب کم از کم آپ پہچان تو جاؤ گے نا کہ یہ عبادت ہے۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ عبادت کیسے کی جائے گی، تو فرماتے پھر آپ کی عبادت کا کوئی وعلم یعنی دو مجاہداس، یک مجاہدہ در طلب آن قبل از حصول و مجاہدہ دوم در استعمال آن بعد از حصول۔ فرماتے ہیں یہ علم جو ہم کرتے ہیں اس میں دو جہادیں ہیں، دو مجاہدے ہیں، دو کوششیں ہیں۔ فرماتے کیا؟ ایک جب ہم نے علم کو حاصل کیا، علم حاصل کرنے سے پہلے جب ہم سٹرگل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں کہ بھئی میں علم حلال و حرام سیکھوں، علم عبادات و علم احکام سیکھوں، ایک یہ مجاہدہ ہے۔ اور دوسرا مجاہدہ کیا ہے؟ جب آپ نے علم کو حاصل کیا نا، اس علم پر عمل کرنا بھی مجاہدہ ہے۔ یہ سیکھ لیا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، یہ سیکھ لیا کہ روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، یہ سیکھ لیا کہ فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، محرمات کیا ہے، مکروہات کیا ہے، مباحات کیا ہے، یہ سیکھ لیا تو سیکھنے کے بعد اس کے متقاضی پر عمل کرنا بھی بڑا مجاہدہ ہے۔ اور پڑھ پڑھ کے چھوڑ دینا اور اپنی مرضیات اپنانا، یہ تو پھر عمل نہیں ہوا اس پر۔ پس بعد ہم چنان کی در مجلس شریف از کتب تصوف مذکور بے شود، از کتب فقیہ نیز مذکور شود۔ آپ حکم فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے ٹھیک ہے آپ شیخ ہو، آپ عالم ہو، سارا کچھ ہو، آپ کی مجلس میں تو بڑی تصوف کی کتابیں پڑھی جاتی ہے، آپ کی مجلس میں تو تذکرۃ الاولیاء بھی پڑھی جائے گی، آپ کے مجلس میں غنیۃ الطالبین بھی پڑھی جائے گی، آپ کی کیمیاء سعادت بھی پڑھی جائے گی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اہل العلوم بھی پڑھی جائے گی، آپ کی تصور رسالہ قشیریہ بھی پڑھا، فصوص الحکم بھی پڑھی جائیں گے، فوائد مکیہ بھی پڑھی جائیں گی، بڑی کتابیں انوار قدسیہ بھی پڑھی جائے گی، مکتوبات بھی پڑھی جائیں گے، ساری تصوف کی کتابیں۔ فرماتے تصوف کی کتابیں بھی پڑھو لیکن ان کے ساتھ آپ نے فقہ کی کتاب لازمی رکھنی، تاکہ پتہ تو چلے نا کہ احکام کیا ہے، احکام کے متقاضی پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ وَكُتُبِ فقیہ بعبارت فارسی بسیار اندر۔ آپ فرماتے ہیں اگر آپ کو یہ اعتراض ہونا کہ ساری فقہ کی کتابیں تو میرے بھائی عربی میں ہے اور میں عربی کو نہیں جانتا، ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جناب علم دین کی جو کتابیں ہیں نا وہ ساری تو عربی میں ہیں اور ہمیں تو عربی آتی نہیں ہے، ہم تو سلیس اردو بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، سرائیکی بولتے ہیں، ہم تو انگلش سپیکنگ ہے، ہم تو جناب بلوچی ہے، بروہی ہے، سندھی ہے، ہمیں تو عربی نہیں آتی۔ تو آپ اپنے اس مرید کی سوال کا بھی جواب دے رہے، فرماتے ہیں فارسی میں بڑی کتابیں لکھی گئی ہے، فقہ کی کتابیں جیسے مجموعہ خانی اور عمدۃ الاسلام و کنز فارسی۔ فرماتے ہیں کنز فارسی بھی ہے، وہ بھی فارسی میں لکھی گئی ہے، عمدۃ الاسلام کتاب ہے وہ بھی فارسی میں ہے، مجموعہ خانی بھی فارسی میں ہے۔ اور میں اپنی اردو سپیکنگ حضرات کو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی فقہ کی کون سی کتاب ہے جس کو اردو میں نہیں لکھی گئی، یا سب سے مشہور فقہ کی کتاب ہے آپ کی فتاوی رضوی کو اٹھا کے دیکھیں کیسے اردو میں لکھی گئی ہے اور بڑی اچھی اردو میں لکھی گئی ہے۔ اسی طرح ہم بہت مطلب میں کہتا ہوں کہ آج کل کے دور میں تو آپ کو کوئی ایسی کتاب نہیں ملے گی جس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوا ہو گیا ہوگا، اور ایون اگر کسی کتاب کا کوئی ترجمہ بھی نہیں ہوگا تو آپ کے پاس تو یہ بلا موجود ہے نا، نیٹ تو آپ کے پاس موجود ہے، اس میں آپ کسی بھی کتاب کو لیں، اس کو سرچ کر لیں، اس کے بعد ان میں سے عربی بھی آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے دیں کہ کون سی لینگویج میں آپ کو چاہیے، اردو میں چاہیے، فرینچ میں چاہیے آپ کو، انگلش میں آپ کو چاہیے، کون سی زبان میں آپ کو چاہیے، جس زبان میں آپ کو چاہیے وہ آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے دیں، تو فلہذا اس سے پڑھیں۔ آپ فرماتے ہیں بلکہ از کتب تصوف اگر مذکور نشود باک نیس کہ آن با احوال تعلق دارد۔ فرماتے ہیں تصوف کی کتابیں بھی اگر آپ اپنی مجلس میں نہ پڑھیں گے تو کوئی باک نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ تصوف جو ہے وہ کتابوں سے نہیں، وہ احوال سے مل جاتے ہیں، وہ قلوب سے مل جاتے ہیں،
وہ نگاہوں سے مل جاتی ہیں، وہ پڑھنے پڑھانے سے آپ کو نہیں ملے گا۔ ہاں پڑھنا پڑھانا تصوف کا بھی اچھی بات ہے، ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ ہمیں کتنا اچھا سمجھا رہے ہیں امام ربانی صاحب، ہے تو کتاب تصوف کی لیکن ہمیں سمجھا رہے ہیں، دین بھی سمجھا رہے ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں اگر آپ کی مجلس شریف میں تصوف کی کوئی بات نہ بھی کی جائے تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ تعلق جو ہے احوال کے ساتھ ہے، حال کے ساتھ ہے۔ وَدَرْ قَالْ در نمی آید، ہماری یہ باتیں جو ہے یہ قال میں نہیں سما سکتے۔ ہاں وَاَسْ کُتُبِ فِقْہ مذکور ناشدن احتمال ضرر دارد، فرماتے ہیں لیکن اگر فقہ کی کتابیں آپ نہیں پڑھیں گے اس میں سے، فرماتے ہیں یہ پھر ضرر کی احتمال بہت ہے، اس میں بہت نقصان ہوگا۔ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، وجد و کیف و حال و سارا کچھ، لیکن کوئی آپ سے پوچھ بھی لینا کہ یہ وجد و حال تمہیں آتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو آپ ثابت کرو گے نا کسی کتاب سے، اور کتاب تو ماشاءاللہ آپ پڑھتے نہیں ہو، فقہ کی کتاب کی طرف تو رجوع ہی نہیں کرتے ہو۔ تو فلہذا یہ ضروری ہے کہ آپ کی مجلس اتنی بڑی ہوتی ہے جس میں سے تو واعظ حضرات، تقریر کرنے والے حضرات تو بہت زیادہ تقریریں کرتے ہوتے ہیں، تصوف ایسا تھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ فرمایا، فلان نے یہ فرمایا، فلان نے یہ فرمایا، فلان نے یہ فرمایا، صوفیاء الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ پوری آیت تو پڑھ لیتے ہو لیکن الذین آمنوا وکانوا یتقون بھی پڑھا کرو نا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی آپ کو کہاں سے مل جائے گا؟ اسی سے تو ملتا رہے گا کہ آپ پڑھیں گے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں القلیل یدل علی الکثیر، فرماتے ہیں کہ تھوڑا دلالت کرتے ہیں بہت زیادہ سے۔ آپ کسی بڑے ڈھیر سے ایک ہی کھجور اٹھا لیں، کھجور کی ایک بہت بڑی ڈھیر پڑی ہوگی، ایک کھجور اٹھا لیں تو آپ کو دلیل ملتا جائے گا کہ یہ پوری کی پوری کھجور ایسی ہی ہے۔ اندکے پیش تو گفتم غم دل ترسیدم کہ دل آزرد شوی ورنہ سخن بسیاراس۔ آپ فرماتے ہیں میں نے تھوڑے سے آپ کو اپنے دل کا غم بتایا، پھر میں ڈر گیا، ایسے ڈر گیا کہ دل آزرد شوی، تجھے تکلیف ہو جائے گا، تمہارے دل خفا ہو جائیں گے، ورنہ سخن بسیاراس، وگرنہ باتیں تو بہت ہے لیکن تھوڑی سی میں نے اپنے دل کا غم آپ کے سامنے رکھا، پھر میں ڈر گیا، میں نے کہا کہ اگر میں بات کو طویل کرتا جاؤں گا تو پھر آپ کی دل آزاری کی سبب بنے گی، وگرنہ باتیں تو بہت ساری ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس مکتوب شریف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔